اگے آجو پہ ڈالے جگہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور قبلہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریة طیبہ انک السمیع الدعاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللہ رب العزت حاضری قبول فرما اللہ استاد صاحب اللہ درجات اللہ کریم پاک بلند فرما اللہ کریم کی ذات پاک آقا کریم کی سیرت سرکار دے فرامی آقا کی سنتانا اللہ محبت کی کامل توفیق وعدہ لا شریک ذات پاک نازل تقدیس و تقسیم دل دماغ زبان نگاہ کو اللہ غلطی خطا تو معاف فرما اللہ کریم کی پاک کی شرح صدر عطا فرما یمین کے ساتھ مقتدر علماء فضلاء طلباء معلمین متعلمین مختلف شعبۂ استا آقا کریم کی پاک کے تمام سونے بولا چندیر وسط لگ خوشی کا موقع نصیب دینا پہ اللہ کریم کی ذات پاک نے بعض مقامات دنیا کے اندر ایسے بھی پیدا کیتے ہیں جڑے متبرک بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہیں چاہے کوئی زمین کا کوئی ٹکڑا بھی ہوگا جنم کہیں پاک کے نال نسبت کی ہوئی ہے اللہ کریم دی اپنی پاک زمین کے ٹکڑے دے اسے اپنی رحمت سے برکات نازل فرمائے یہ وجہ واسطے اللہ کریم دی اپنی پاک نے حضرات انبیاء کرام کو بھی تلقین فرمائی ہے کہ اگر تم پاک بارگاہ کے اندر اپنی دعا کو مستجاب کرنا چاہتے ہیں اور میری پاک بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو وقت مقررہ کے نال تساں جگہ مقرر دیتے آ بنو اور جڑا کوئی تساں میری پاک بارگاہ میں فریضے پیش کرے سو تو میں خدا تعالیٰ کی پاک تیری دعا کو مستجاب کرے اللہ کی پاک نے جنہاں کو حکم ارشاد فرمایا ہے اور اب تعالیٰ کی نگاہ قدرت کے اندر برگزیدہ نبی ہے جدنا سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سیدی زکریا علیہ السلام آپ منصب نبوت کے بھی فائز ہیں اور آپ منصب امامت کے بھی فائز ہیں مگر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے آپ کو 1200 سال کے عرصے تک اولاد کے عطا کی تھی آپ کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اولاد کی طرفوں ایک آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا ہے مگر اللہ کی ذات پاک کے برگزیدہ نبی کے آپ نے مسلسل اللہ کی ذات پاک کے نال اپنا تعلق قائم کیا ہے مگر اللہ کی ذات پاک نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو فرمایا اگر تساں چاہتے ہو نا تساں میری پاک بارگاہ وچوں تساں اپنی دعاواں کو مستجاب کرو تو میں خدا دی ذات پاک کا حکم ہے کہ ہی جگہ تے آ کے دعا منگو میں تیری دعا کو قبول کرے مفسرین کرام جنہیں قرآن مجید کی تفاسیر لکھی ہیں نا اگر کوئی بندہ انہاں دے نکات کو بیان کرے اگر انہاں دے تحریراں کو بندہ پڑھے تو عقیدے کی اصلاح کی ویندی اور بندہ ڈھیر ساری کوششاں دے نال بندہ اپنی منزل تک پہنچ ویندے اور ڈھیر سارے بندے کو مغالطے ختم تھی ویندے بندے دے متشابہات ختم تھی ویندے اور بندہ جڑا افر و تفریح کا شکار ہوندے نا وہ بندہ امن کے سکون کے اندر آ گئے جلے قرآن مجید کی کوئی بندہ تحریر پڑھ دے اور قرآن مجید کی جلے بندہ تفسیر پڑھ دے اللہ دی اتفاق دی پاک بارگاہ جلے منگنی دعا ہے تو خدا دی اتفاق فرما دے دے تساں چوراہے تے منگو سڑک تے منگو جنگل وچ منگو بیابان وچ منگو صحرا وچ منگو میں تیری دعاواں کو قبول کرے سا مگر اللہ دی اتفاق ایک ہی فرمائے کہ گناہ لے کر دعا کری یا ایتھائیں کھڑ کے دعا منگو کرام فرمائے اللہ دی اتفاق نے کچھ جا کیسی بنائی ہے جڑی جا دیتے اللہ دی اتفاق نے فرمایا اتھاں آؤ تے دعا منگو تا تمام علماء عبادت متفق ہیں آپ نے فرمایا وہ ایک حجرہ ہے اور حجرے وچ ایک بندی آدھی ہے وہ بندی اللہ دی ہے اللہ دی اتفاق نے فرمایا جتنا ولی رہتے ہوئے نا اگر کوئی بندہ اتھائیں کھڑ دے دعا منگتی جا میں انہاں دی دعاواں کو رد کہنے کرے سا بلکہ میں خدا قبول خالق کی اتفاق نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو فرمایا اور نبی آکھن والا خدا ہے دعا منگن والا نبی ہے جن کو آیا کرے وہ ولی ہے تو پتہ چل گیا آج بھی اگر کوئی ولی دے وہ
ولی دے دروازے تے پہنچ ونجے ولی دی چوکھٹ تے پہنچ ونجے تے کوئی بدعت نہیں ہے کوئی شرک نہیں ہے کوئی نبی اختراع نہیں نہ سائیں آسا اپنی طرف یہ کوئی عقیدہ کڈے یہ تو عقیدہ قرآن تو ثابت ہے محمد دے فرمان تو ثابت ہے اگر کوئی شخص آ کے جو حجرے چ کیوں ہے دے تو میں جناب کی خدمت عرض کرا اللہ رب العزت کی ذات پاک روزانہ 70,000 فرشتہ آسمان تو نبی دی ذات پاک کی پاک بارگاہ وچ حاضر کرے اور رب تعالی دی ذات پاک میں ونجو میرے محبوب دے حجرے تے ونجو میرے محبوب دے روضے تے ونجو اگر روزے دے وجنا ہی گناہ ہے اللہ فرشتہ کیوں بیٹا بھیجے دے تعالی دی ذات پاک اپنی ملائکہ کے کوئی بیٹھا دے تے تساں او جگہ دے ونجو اللہ سی چڑھنے کم چنگا ہی کہنا ہے بہتر ہی کہنا ہے اللہ سی تساں فرشتے کیوں بھیجن اللہ کی عطا پاک نے فرمائی ہو کوئی دسنا چاہنا متن کڈا کوئی بندہ تڑے کو دلیل چ منگے تے تو کو آ کے چ ثبوت کیا ہے دلیل کیا ہے تساں کیوں کلندر میں دے تساں کیوں بابا فرید کول میں دے کیوں تساں خواجہ غلام فرید میں دے کیوں تساں پیر میرے علی کول میں دے کیوں داتا کول میں دے کوئی معین الدین کول میں دے یا کچھ دلیل پکڑ تے قائم کر دے نہ ساہے چا جے خدا فرشتیاں کو روضے تے بھیجے دا سبحان اللہ اللہ دی نگاہ قدرت کے اندر بندہ ہی چنگا وہ ہے جڑا کہیں میلے تے نہ ونے اللہ والے کولو ہے بندہ میلے تے نہ ونے کہیں اللہ دے محبوب بندے کولو ہے تے دیکھو نا اج ڈھیر سارے بندے میرے خیال دے اتنی نزدیک کوئی علاقہ ہوندا تے نزدیک علاقے دے اندر کوئی گڈیاں بجدی ہیں کو کاراں چاراں دی ریس لائی ویندی سارے بڑے دودڑ دھوپ دیکھن واسطے ویندے اج تک کوئی مولوی دا فتوی حرکت کہنی ہے کئی مولوی دے ڈھڈ دی درد نہیں پیا کوئی آ کے چل کوئی یہ کیوں ویندے وے تو یہ فضول خرچی ہے کس واسطے ویندے وے اتنے مولوی کو پوچھے پے ویندے او کہنا بولے سن جیڑا بندہ ولیاں کولو ویندا پے ڈھڈ دا درد شروع تھیندا پے پتہ چل گیا کہ قرآن دی مخالفت بیٹھے کرن اور قرآن مدینہ دشمنی بول بیٹھے گندن سنیاں تک مبارک ہوئے ہے سادے سفر جڈانی تینن تو جئی تے تینن یا نبی دی دربار وچ تھیندن یا ولیاں دی بارگاہ اور یہ جڑا جماعت اہل سنت عقیدہ ہے سارا غیراں دا طریقہ نہیں یہ طریقہ قرآن والا بھی ہے تے محمد دے فرمان سبحان اللہ اللہ دی عطا پر چلو اتنا اللہ دی پاک بارگاہ وچ نگاہ نبوت کے اندر نگاہ قدرت کے اندر اللہ دی نگاہ قدرت کے اندر تبرک نبی ہے سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی عطا پاک دے پیارے پیارے نبی ہے جتنا سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی نبی ہے جنہاں دی جلالی دی اندر کوئی قسم دا کوئی شک ہے نہیں کوئی فرق ہے نہیں آپ اتنے جلالی نبی ہیں کہ آپ جلے اپنے کمرے دے اندر موجود ہیں آپ دے بول حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف انتے آئے تو آپ نے جلے نگاہ نبوت نہ لیٹا فرما کون ہے تو کہ اسرائیل فرما کیا کرنا ہے وہاں کے مارنا ہے آپ نے فرمایا والی ایویں ہوئی دے کاٹ تے مرونے آپ آنکھ دا آنا باہر آپ نکل پئی نا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلا من واپس وہاں کے تو سمجھے کو مارا کیوں ہے آپ فرمایا جائیں بھیجے ہوں دے آنا چاہتا تو اللہ دی نگاہ قدرت کے اندر پہنچا رب تعالی دے پاک میں فرمایا مار فرمایا میں ہوں کو مارا نہیں ہوں کو مارے کیا مارے فرمایا تھاپ ماری اس آپ کی کٹ چھوڑی اللہ دے پاک میں تو کیا دیں آپ فرمایا تو آڈا بھیجا یا تھاپ ماری اس میں کو پان دا کہیں تیرے نبی کیوں مارے فرمایا پان دا غیرہ کول کی نہیں دے بلا اپنے کو نہیں گئے اللہ سے عمل ایک طرح سے اللہ دے پاک میں کیا آپ نے فرمایا میری آنکھ جو کٹ چھوڑی ہے آنکھ تو آڈا بھیجا یا اللہ دے پاک میں کوئی آنکھ نہ تو آنکھ گنتے اپنا کام کر اللہ دے اتفاق میں لفظ کنہ کا آنکھ جوڑ گئے آپ نے فرمایا والد حضرت اسرائیل علیہ السلام والد موسیٰ علیہ السلام کو تشریف کہنا ہے آپ نے فرمایا والد تو آگے تو آگے تُسا 1000 دفعہ میرے نالی میں سلوک کرو نا آسائیں وال روح کھڑن میں آپ نے فرمایا جنر تائیں آمنے تو بات تو کس واسطے ہے وہاں کے تورے کو لئی کا دال پوچھنا ہے انہوں نے کہا کہیں آپ نے فرمایا بھاؤں ہے تے کو تھاپ ماری ہوں دے وال کیوں آگے وہ آگے حضور میری ڈیوٹی ہے کون یہ دفعہ فاکم ملک الموت سبحان اللہ وہ قبض کرنا اختیار میرے کو لے میں توڑے کو ریاست ہے میں بڑی ہمیں تو روح قبض کرنی ہے ایک دال پوچھنا ہے سمجھ کو مارا کیوں ہے آپ نے فرمایا تو چوک کر دے آیا کیوں ہے انہوں نے حضور میں کہیں کو پوچھتا کہیں گے جنہ ٹائم تھی مجھے فیصا آجلو لا یستغفرون سا ولا یستقدمون وقت مقررہ میں روح قبض کرتے واپس چلا وینا ہون لفظ سنائے آپ نے فرمایا تھا سارے وہ برابر سمجھا کیا
امیراں کو چوک کرتے ہوئے غریباں کو چوک کرتے ہوئے حاکماں کو چوک کرتے ہوئے محکوماں کو چوک کرتے ہوئے فقیراں کو چوک کرتے ہوئے اعلیٰ کو چوک کرتے ہوئے ادنا کو چوک کرتے ہوئے کوئی تو ہی فرق رکھ مگر کیا آزمت پتہ ہے میں تیرے کو تھاپ کس واسطے ماری ہوں مگر کیوں ماری ہے آزمت میں تیرے کو بدلہ گرنا نہ انتقام ہے نہ پرانی کوئی دشمنی آئی تیرے کو تھاپ تہ ماری ہم ہاتھ دروازے تے اپنی مرضی نال بننے پر مدینے جے کے دروازہ آندا تے آمنہ دے اپنی طاقت نہ بننے پہلے محمد کو پوچھیں اتنے جلالی نبی ہے اور جیل آج بھی تاریخ کا مطالعہ کرو اور سیرت کا مطالعہ کرو تارے میرے مصطفیٰ کریم کی تحلیل مبارک دیتے سیدنا حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف انتے آئے اللہ اکبر جو ہی آقا سنگی چوکھٹ تے آقا دی دہلیز تے مواجہ شریف تے آقا دی اتباق تے ترے اقدس تے حاضر کیا تبال کنڈی کھڑا کر کے اللہ اکبر منجلی کنڈی کھڑکے دے تو میرے کھارا دے تو سندر سونے لوگ ہی وے جدن بھی کہیں دے کل ویندے ہو سو بیل دیندے ہو سو مسکال دیندے ہو سو کنڈی کھڑکے دے ہو سو آواز دیندے ہو سو پر اتنا دیکھو دروازہ یہ دیکھو چوکھٹ کے لیے اور یہ دیکھو کتنا بڑا عظیم دروازہ ہے حضرت سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نزلت المجالس کی روایت ہے اور زرقانی علی المواہب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ موجود ہیں جلے آقا کریم دی پاک بارگاہ حضرت سیدی ابو بکر صدیق دی ذات پاک تشریف کے اندر آپ نے فرمایا صحیح واسطے مجھا ڈاڈا ودا دیدار کرنا ہے اور آقا دی اتفاق واسطے ڈاڈا مجھا ودا ہم ایک لمحہ جو جدا نہ تھی دیا سے بس میں ونیا سائیں دا دیدار کراما آقا سی اپنی تحلیز مبارک کے اندر موجود ہیں تو میں دروازہ مبارک کے حاضر تھی ہوں اور میں اندر سچیندہ کھنا دروازہ کھولا کھڑکا ماں یا ساتھ مارا اگر دروازہ کھڑکے نا گستاخی تھی دیئے اگر ساتھ مرے نا آواز اچھی تھی دیئے اگر اندر واڑوے نا تبھی ادبی تھی دیئے بس ہی کش مکاشج کھڑے تبال اتنا جڑے صوفی علماء کمال دے نقطے بیان فرمید ہیں آپ فرمید ہیں عقل عشق نہ لڑ پیا عقل آنکھا ہوا کھول چا عشق آنکھا نہ پیا کھولے عقل بیترا عقل آنکھا ہوا کھڑکا چا عشق آنکھا نہ کھڑکار نبی کو تکلیف دے عقل آنکھا یہ کر دروازہ کھول دے اندر وڑوائے فرمان نو نبی جاتے پاک بھلے قیامات رہے ہیں پر نبی نہیں علامہ اقبال ہی جادو تے ایک لفظ فرمے گئے عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ ہی عقل تے عشق دی لڑائی دے اندر ہی کھڑا کیپٹن مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق تشریف کے نین میں مولا علی سے کو مشکل کشا چاہ کے کہیں کو مشکل پیدا کہنی گئی کہیں تو طبیعت خراب تک کہنی تھی میں لگ گئی مگر میں یا اصد بے پتہ بات کیا ہے اصد صدیق علیہ ہے مولا علی علیہ اصد جب تک اصد پاک کا ذکر نہ کروں نہ سنت حدت شکر حضم نہیں تھی نہیں ابھی اندر سنا روح خوش نہیں ہوتی خدا نہیں کرتا مگر اصد ایک ہی ہوئے اصد جلے پاک کا نام کھڑے گیتے انہیں متھے دے کے کبیریاں ٹوٹے نہ سا اندھے گئے نہیں تھے سب کو بندے دی متھے دی طبیعت پتہ لگ رہے دے تے ایک بات یاد رکھا ہے جینے متھے تے کبیریاں ٹورن لگ رہے دن اساں والوں دی راج کو تے ہاتھ راکھتے کو لے رہا ہے پر ایک کہیں نہیں سمجھے متن کوئی بندہ سبحان اللہ نہ کہ متن کوئی ویلا شیلا نہ آوے نا جڑا گاڈا ملتانی جو آ سکتے ملتان ہوئے نہیں سکتے ہاں لالچ پالا دی جاتا بالکل ڈھیلے جڑے کہیں نہیں بولے دے کمال ہے ہوئے سنیاں دی سٹیج تے بندہ وہ تو وسی چال چلتا کھڑا ہوئے مار کر سکتے ہیں پر سنی نہ صدیق کو چھوڑ سکتے نہ مولا علی کو چھوڑ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نعرہ حیدری حضرت سیدی مولا علی مشکل خوشا شیر خدا تاجدار اللہ مولا علی سرکار کا بندہ آ گیا انہاں کی حضور انڈے آئیں انڈے پہ ہوندے کچھ جانور ہوندے حرام جانور کچھ ہوندے حلال جانور حرام جانور کچھ یہ ہوندے جڑے بچے رہندے کچھ انڈے دیندے حلال جانور کچھ ایسے ہوندے جڑے بچے رہندے انڈے ہی دیندے مگر ایک انڈے انڈے رلے پہ ہوندے تو سب پتہ کیویں لگ سی بھائی حلال جانور دا انڈا کیڑا ہے حرام جانور دا انڈا کیڑا ہے ایک انڈے چوں انڈیاں دا فرق کرنا ہوے حلال دا کیڑا ہے تے حرام
آپ نے فرمایا جواب دے ہونا کہ جو بالکل خالص طریقے دے لفظ ہے آپ نے فرمایا جڑا دوہاں پاسو گول مٹول ہوئے نا ایویں سمجھے حرام جانور ہے اللہ سارے دے سارے بندے ہیں جو ہاں پاسو گول مٹول ہوئے اٹھے بندے بندے آنے اٹھے بندے بندے آنے اٹھے بڑے بندے آنے اٹھے بڑے بندے آنے ایویں سمجھے تو ہاں پاسو گول مٹول ہے پر آپ نے فرمایا حضور اگر حلال جانور دا انڈا ہوئے آپ فرمایا ایک پاسو موٹا ہو سی تے بے پاسو پتلا ہو سی وہ حلال دا ہو سی انہاں کا حضور ایدا انڈے انڈے پہ ان پتہ لگنے دے بھئی حلال دا کیڑا تے حرام دا کیڑا ہے اگر بندے بندے رلے بیٹھے تے پتہ کیویں لگ سی آپ فرمایا میرا نام چکنا ہے کیا کروں فرمایا میرا نام چکنا ہے کیا تھی آپ فرمایا انڈے جو انڈا کڈنا ہوے ایک پاسو موٹا تے پاسو پتلا چڑی کا ہے اگر بندے جو پتہ نہ پیا لگدا ہوے مومن کون ہے منافق کون ہے علی دا نام چکنا ہے متے دے وقت میں سمجھا منافق ہے سن تے خوش ہو جاندے محمد غلام نعرہ حیدری حیدر 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 نعرہ لٹے اسلے اچھا میں کو آکھاں نے بھئی جیتا تو پڑھتا تے تو رہتے تو 16 کلومیٹر ہے یہ تمہارے پاس ہے 40 کلومیٹر 16 کلومیٹر ہے پر سادے معافی ایک بدی معافی دی ہوں معافا میں تو سوڑے کوڑ مرے اللہ ایک تو کوڑ مار دے مولوی کی سنے دے سب اٹھا جتی گا رہے تو سارے کو تشریف دینا ہو اسا تو پتہ ہے ایڈریس کا دے سو اسا تو کو ایڈریس ہی دے سو کہ تساں ہی تھاو نا اقبال آباد آؤ اقبال آباد کرو تو انٹرچینج چڑھو انٹرچینج چڑھ کے نا تساں شجاباد راجہ رام والا لودھرا والا انٹرچینج لے میں اتو لے تے 7 کلومیٹر سارا جانا اسا تو کو ایکو ریٹ تو کو فاصلہ ناپ تے دسے سو تساں ہی کوڑ مرے دے خدا دی قسم زبان چس مکی ودی وجہ کوڑ مرے اگر زبان چس پیدا کرنا چاہتے کوڑ نہ مرائے بھامے سیر نہیں لیں میرے ابا جی نے کسائی کو گوشت کی دیا اور میرے ابا جی نے کسائی کو گوشت کی دیا تو میں وہ قرآن مجید کا 17واں سپارہ پڑھتا ہوں ابا جی نے فرمایا میں کو آج تک یاد ہے میرا وہ سبق کتنا ہے جب میں کسائی کو گوشت دینے واسطے گیا میرے کو آج تک یہ بات یاد ہے انہیں میں پاگل ہاں میرا دماغ کہیں نہیں نسیان نہیں میں بھول چوک کی بیماری میں کو بڑی ہے مگر کچھ باتاں میرے کو یاد ہے میں جلے اندے کو گوشت دینے واسطے گیا تو وہ جیندے کول واسا گوشت گندیا سے تو وہ چمڑی لہندا بیٹھا کچھ گوشت کو بچائی بیٹھا جیندا چمڑا انہیں لاہونا ہے اوندا کچھ حصہ نا وہ پھٹے تے ٹنگا کھڑا ہے اوندا بیا جڑا ہیلپر ساتھی آئی وہ گوشت بڑے تے بیٹھا ہے میں اندے کول گیا میں کہ 7 کلو گوشت چاہیے انہیں آواز دی تھی وہ کہ پیر انہاں دا بال آیا کڑی کلو گوشت دے ہو جا وہ جلے میں اندے کول گیا نا پھٹے تے تو وہ انہیں گوشت بنے دا بیٹھا ہے تھوڑی دے کوئی 3 پا گوشت بڑا کیتا ہے تے انہیں کوئی اوندا یار آ گیا جویں سارے دیہاتاں دا ایک رواج ہوندا ہے آندے بندے کو مندے کٹ تے استقبال کرنا پہلے کہنا السلام علیکم کیا حال ہے خیری ہے خوشی ہے ہن میرے خیال ہے جب تک دو چار لبوک نہ دے او وقت تک تہاڈا ہی ٹکر ہضم نہیں ہوندا تو دو چار مندے کٹتے نہ اوندا استقبال کیتا انہیں جڑے مندے کٹے ہن گوشت ہی بنے دا بیٹھے ایک گالی بھی دیتا بیٹھے یعنی مندے چندے کٹے نہ بیٹھے انہیں وہ اتوں ہی بیٹھے سندا بیٹھا ہے وہ اتوں بیٹھے آ کہوں کہ بھائی یہ کنا گوشت بنے دا پہ وہ کہ پیر ہونا وہ کہ نہ پیا بناؤں میرے پاس پیچھے تو سمجھو میں گوشت گھر پہنچا دے وہ میرے کو تھوڑی کاوڑ تے لگی جذبات آیا بالا سے تھوڑے جے ہونے سے نہ بلدا سے کیسے دا پتہ کہنا ہے وہ جب میں گھر گیا میں ابا جی کی خدمت چاہ کیتا میں کہ چنگا والا گوشت بندا بھی ہے حاجی بنائی بیٹھا ہے تو پتہ نہیں کیا او کو بھراٹا اٹھے تے او آ کے پیچھے تو سمجھو کہ میں گھر گوشت پہنچا دے سن میں 12:30 دا ٹائم ہے میں منزل سنے دا بیٹا حاج صاحب آ گئے جڑے حاج صاحب آئے گوشت چا کے ابا جی نے فرمایا جے گوشت بنائی پی آئی بندا ہی پی آئی حاج صاحب بنے دے بیٹھیا تو سوں ویلے وہ گوشت کیوں نہیں دیتا چا اسا پٹا کے بال کچھ ویندے تے چھٹی کر دے چلو کچھ روٹی تو کھا دی ونجنا طالب علم ہے چلو تکلیف نہ آوے گھر وان کے تے تو سوں ویلے گوشت کیوں نہیں دیتا وہ کہ اصل تے پیچھے گوشت بنے زیادہ کڈن مندے تے گوشت چس مک ونجے ہا شیری نہ ہویا تو بعد وچ میں کو آکھوا کوئی جانور بیمار کا گوشت بنے اللہ خیال کیتا کرو ایسے گوشت صحت مند جانور کا بنا دیتا کرو اصل شیری مک ونجیا جیڑا کسائی گوشت بنے دی اجازت ہے مندے کڈھے اون دی گوشت دی شیری مک ویندی ہے
سبحان اللہ گوشت کی شیری بکری لیے خالی جا پر کرے سوچا یا فصل چھلا سبحان اللہ میں کھڑا ہوں بھرا ہاں اتنا تو لگی متا نہ کہیں میں ٹھڈا کیا بڑا سا کول ڈاؤن ہوں کھڑا ہی نہ تھی میں کول ڈاؤن سنی تے کول ڈاؤن تھی وجہ مرزا کتے بھونک سنگا ترا والا سنیاں ٹھڈے تھی ون دور وقت شاکت کہیں نہیں میں ہن سینہ تان تے ذری باہر نکلو بے سارے توڑیاں سٹے جاندے پھٹ گئے بے سارے پھٹ گئے بے سارے خراب تھی گئے اجا تک گھون لگی ودی تو کو پتہ نہیں کدن کوئی سسرے لگ سن تو کو سبحان اللہ بندے ساڈے عالم ساڈے جوان ساڈے سٹیجاں ساڈیاں گیت گئے تے کھڑے گانے کہ سوالی غفلت ہے کیڑا سمی ملا تو تے کھڑ کے رومنے روم تواڈی اگوں نہیں سے دسیندے والی مردے ہیں دسینے والی مردے ہیں دھرم کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے کئی بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں رات خانہ تو اتنا پیسہ خرچ کر رہی تھے اتنا پیسہ خرچ کیتے ہوئے پر پاکستان دا بین الاقوامی نعت خان پاکستان دا بڑا نعت خان متنجن یہ لانتی دی داڑھی کہنی یہ تواڈی غفلت ہے سنن واسطے ہے بیٹے نو داڑیاں رکھی بیٹے نو تلے بیٹے طالب علم تلے بیٹے عالم تلے بیٹے معلم تلے بیٹے گونگڑو سٹے جاندے چھڑ پاؤں تواڈی غفلت ہے کاش پیشہ اپنے علماء کو عزت دے ہوا ایسا کوئی زمانہ کہنا دیکھنا پڑا حقیر جان کر بجھا دیا جسے تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی 3 سال لگ دن دورہ قرات کریں گے 5 سال لگ دن حفظ سے کتنی سال دی گئے 8 سال 12-16 سال لگ دن سو درس نظامی دے اگر قبلہ بندیالوی صاحب کا سلیبس اصل پڑھو دا یہ ہون شاٹ ماٹ ہے ودن تنظیم آلے فارسی موگ گئی فقہ موگ گئی قانون موگ گیا منطق موگ گئی کیا پاکی بچہ رہے نہ پڑھانا لے رہی ہیں نہ پڑھاوانا لے رہی ہیں کوئی سترے اگر پڑھانا لے فصل یہ دے لائے وہ چو دے ہم در لکے بیٹھے ہیں اسا مرگے دھتورے باہر نکلے ودن 16 سال لگ دن تر سے نظامی دے 8 سال کے 16 سال 24 سال 2 سال لگ دن تخصص فی الحدیث دے کتی 26 سال 2 سال لگ دن تخصص فی التفسیر دے کتی 28 2 سال لگ دن تخصص فی الفقہ دے کتی 30 سالہ دے بعد ایک عالم بن دے شہر کرتے امامہ علم دا پٹکا بات تے باہر نکل دے ہاتھ تھے سنگت دے تو دے تو دے مود تے کھلا بدن واسطے ایک ودی ساری سنگت گھنٹے آندے تاکہ کوئی بھونکے نہ کتو پڑھتے آئے ورنہ سب کو کاغذ شاگذ کی ضرورت کہے نہیں اسا محلے جاتے نہ بادا پڑھاؤں پھٹیا نہ تالا جی کو زالی بھی جتنا منگی باغی نہ دے وہی بھونک دیا کہ مجھے مولوی دے پیچھے نماز دی تھی جب تیرا اتنا علمی مقام ہے تو تیرا پیو مر وجہ دھماما پیو کو آن گئی بابا تیرا مر جنازہ پڑھا جگہ آن گئی بابا تیرا کپر چلانا پہ سامیہ چلا آجا سورت ملک پڑھتا گاں آن گئی سورہ بقرہ مکمل پڑھا پیو دی کپر دیتے گاں آن گئی نہ ہی کون دیتے کو علماء دے بھون کرتا دیکھو فلا کہیں سینے سے کھڑا کیا ہے آقا بھی جاتے پاک فرمانے 3 چیزیں ایسے ہیں کہ میں مصطفیٰ کریم دے بیچوں ہیں سورہ کہلیا سرکار جاتے پاک فرمانے ایک عالم حضور پائی فرمانے اور فرمانے 3 چیز فرمانے اولیاء آقا بھی پاک بر گئے 4 کتابیں یا رسول اللہ عالم کتوں ہے عالم کتوں ہے یہ آقا اولیاء کتوں ہے سرکار جاتے پاک نے فرمایا علماء میں محمد دے سینے بچوں ہے اور آل میں محمد دے کن بچوں ہے یہ اولیاء میں محمد دے نور بچوں ہے
سونے پڑھو نبی دے غلام بنو اپنے علماء دی قدر کرو اپنے ائمہ دی قدر کرو اپنے استاداں دی قدر کرو علم چلا گیا یاد رکھا ہے برباد تھی دے سو ملک برباد و تباہ و برباد تھی دے سے علماء نال پیار کرو علماء نال اپنی وابستیاں اختیار کرو ٹائم میں علماء نال تو سن پیار کریں گے پھر تو گل چھرے اڑا والا نال پیار ہے نہ تو خونا نال پیار ہے قیامت کا میدان اسی اللہ دی عطا پاک کے بندے کو سڑے سی دے منہ تے جہنم دی مروں دے ہاتھ تے جہنم دی مور اون دے کان تے جہنم دی اور کھبے ہاتھ چلا سی جہنم دا پروانہ دے سی رات پر کسی چلا ون جہنم میں جو بندہ جہنم والے پاسے ویندا پیا سی اللہ دی عطا پاک سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو فرماتے ہیں جبرائیل یا رب جلیل فرمایا وانی بندے کو لگا کچھ حال نہیں کئی فرمایا بندے کو پوچھا تیری یاری کہیں عالم نال ہے تے میں خدا تے کو سبحان اللہ جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سی ہمورا آپ لے بیٹھے بھیجے نہیں آپ بیٹھے اللہ فرماتا بندہ ہی میرا ہے بھیجے نہیں میں بیٹھا تو ہے جبرائیل علیہ السلام اللہ سے حکم مانتے توڑ ویسے جلے توڑ ویسے آپ فرماتے ہیں نام ملے جبرائیل سید الملائکہ اللہ سے بھیجے اللہ سے کہتے کوئی میرے ساتھ تیری یاری نہیں عالم نال ہے آپ سے کوئی نہیں جبرائیل آخسی اللہ سے بیٹھے پوچھتے ہیں یاری ہے تو خدا تے کو بخشے نہیں وہاں کہ جبرائیل گار سن یاری دے لے ہے ہی کہنا وے کئی جہنم پیا کوڑ نہیں مرے اور جہنم والے پاسے وائیں تے کوڑ نہیں مرے سبحان اللہ سبحان وہ جہنم والے پاسے وائیں کے کوڑ نہیں مرے گا اے مکے مدینے میں پہ پورا گٹو سگریٹ دا بھری ویندا اللہ اکبر لعنت کو کچھ کہتے ہیں میں کوئی دم ہے طبیعت خراب ہے مر طبیعت خراب نہیں ایمان خراب اللہ ایڈی بڑی مقدس چاہتے لعنت چاہتے میں بدلا جو نہیں کوئی جڑا رب دے گھر تے رعایت نہیں کرے گا وہ اللہ دی مخلوق تے بھی ہے نہیں کرے گا مومن سب کچھ تھی سکتے پر مومن جھوٹا نہیں تھی سکتا سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ دی پاک پر کیا چاہتا ہے اللہ سے آتا بیٹے میری یاری عالم نال کہنا اللہ دی پاک فرما آ کے سنا کے جی اللہ فرمائے چلو کوئی ڈر نہیں پھر دفعہ بالوان بھائی گل پوچھا اللہ سے ہوں کیا پوچھا اللہ دی پاک فرمائے بھائی نے کوئی پوچھا تے کو بال دیتے ہم اولاد دیتے ہم کئی بال دنا کئی عالم دے نا نال رکھے والی وقت ہوئے ہوں تو اصا جٹ بندے ہیں میں تو جٹ بندہ اصا دیہات خالص اصا دیہات چلانے ہیں اصا نے تو ہوں بالاں دے نا ہی ہو گیا اگر ڈاڈی کنیاں دے ڈاڈی کنیاں دے نانی کنیاں دے نانی کنیاں میرے مصطفیٰ کریم دی پاک کو اللہ نے پہلی بیٹی دی تھی نبی سے اپنی دھی پاک بنا رکھا سیدہ زینب سیدہ خاتون جنت کا نکاح کیا سیدی حضرت مولا علی مشکل کشا سینال حضرت مولا علی سرکار کو اللہ نے پہلی دھی دی تھی آپ نے دھی بنا رکھا زینب دیکھو نا آپ نے اپنی دھی دا نام زینب رکھے مولا علی سرکار نے بھی اپنی دھی دا نام زینب رکھے بھائی طرح آقا چاہ نبی دی بڑی دھی دا نام زینب ہے سیدہ خاتون جنتی جوڑی نبی سے بھی دوتری جبی ان دا نام زینب ہے بھائی زمانے چاہتا جا سیدہ خاتون جنتی بڑی بہن دا نام زینب ہے آپ دی بڑی دھی دا نام زینب ہے مولا علی سرکار کو کہیں عرض کیتا حضور ایک زینب گھارے چاہیے بھائی تو سب بھائی زینب کیوں رکھی ہے اب میں نا ترک کتے سے مانے تے غور کر ہوں کہ کیا آپ فرمائے زینب دمانہ دی دے ابے دی عزت او ہے محمد دی عزت ہے علی دی عزت سونے نہ رکھے کرو انگریزہ دے نہ رکھی وے دے کھامنا توڑا انگریزہ لا پیمنا توڑا انگریزہ نہ چلنا توڑا چرا رہے ہیں سان وضع میں ہو تم نصارہ تمدن میں ہو تم ہنود یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود مقابلہ کی میں جو اسرائیل کو مکیسا وانا تا مکو کی نو مکیسے پہلے اپنے دھوپ کو فرتا مکا اللہ کیا بات ہے قرآن دی تلاوت سارے جو ختم تھی گئے نماز ختم تھی گئے درود شریف سارے جو ختم تھی گئے مصطفیٰ دی پاک پر درود و سلام ختم تھی گئے پیچھا ساڑا کٹ رہی ہے ایک شاید بہن کے لوٹے دے بیٹن تو کل کی دینے ہوش آئی ساکو سب تو بڑا سارے ہوتے حملہ ایک کتانے سارے کو جمعہ کھسانے تو سا چوپ پا لیں
ہفتہ یہودیاں دا وار ہے، اتوار عیسائیاں دا وار ہے، جمعہ مسلمانوں دا وار ہے، تساں کیڑی دیوار چھٹی بنے دے کھڑے ہو؟ اتوار کو جمعہ کدے گئے تہاڈا؟ کچھ ہوش آئی؟ کیڑی فکر سب تو پورا سوں گھر اجڑ گئے، گھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوک گئی، ہن صرف پچھتاوا ہے سارے کو۔ ایک وقت آئی ساری عزت باہر نہ نکل گئی، عزت تا بڑی گال ہے، عزت تا بوچھڑ، عزت تا کپڑا ہی باہر کوئی غیر نہ دے دائی، آج یہ لینا چلے گئے غیرت رہی ہے ساری۔ جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے چند گھر کو بھارا دے پتر خدا بک جم دے، جب تک مسلمانہ دیا دھیاں پردے چند گھر امانہ دے پتر حافظ جمع، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر کورے جاندے ہیں پتر خواجہ غلام فرید، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر بھٹیاں دے ہیں پتر عبداللطیف بھیکائی جاندے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر کورے جاندے ہیں پتر بہاؤالدین زکریا سبحان اللہ، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر امانہ دے ہیں پتر سلطان باہو جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر آرائیاں دے ہیں پتر شاہ محمد عنایت قادری جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر سیدہ دے ہیں پتر پیر بلے شاہ جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر آوارہ دے ہیں پتر بابا خادم ری، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر سیالہ دے ہیں پتر خواجہ قمر الدین سیالوی جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر بلوچ پٹھان دے ہیں پتر شاہ محمد سلیمان تاسوی جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر کھرلا دے ہیں پتر نور محمد مہاروی جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر گیلانی دے ہیں پتر مہر علی شاہ جمدے ہیں، جب تک مسلمانوں دیا دھیاں پردے وچن گھر بخاری دے ہیں پتر جلال الدین اچوی بخاری جمدے ہیں۔ آج 14 پردی وجہ سے تے بوچھڑ کائیں نہیں، 16 پردی وجہ سے تے بوچھڑ کائیں نہیں، اقبال بیٹھا روندے جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھال سکے اقبال وہ کیا خاک سنبھالے گی تیری گھر کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، ایک وقت آئی مرداں دے سر دے پٹکے ہوں، بیبیاں دے سر دے بوچھانا نہ پٹکے رہی ہیں نہ بوچھڑ، دوڑو بجاؤ دوڑو، دوڑی قوم، کھلنا دا مقام نہیں مسلمانہ واسطے بڑھ مر بنیا دا مقام ہے۔ گڈی 3 لاکھ روپے دیے، جتی 12,000 روپے دیے، موبائل 3 لاکھ روپے دا ہے، سوٹ کپڑے دا 14,000 روپے دا ہے، 300 روپیہ کہیں سر دیتے کوئی لیری بدھے یا خدا غربت مکاوے یا سر مکاوے، اللہ اتنی غربت آ گئی ہے۔ میں لیارے جاکیاں بندہ بھانیاں شانیاں دے بتا رہا نا بندے میں کو آگے ہوں کول خانیاں دے پٹکا بدھوا چاہ میں تو میں بندے کو پٹکا نہیں بدھوا ادھے کیوں میں کہ میں نے پیو کو اترایا جا بھاری ٹھائی ادھر پیو دے سر دے پٹکا کہنا ہے میں کہندہ پٹکا ہی لے پتر دے سر دے بدھواں جلے میں جیلے بھی ٹھائی جانا اتنے امیر تھی کہ تو سب تو دیواراں تے کپڑا ہے تیرے سر تے کپڑا کہیں تیرے ونڈو تے کپڑا ہے تیرے سر تے کپڑا کہیں تیرے ٹی وی تے کپڑا ہے تیرے سر تے کپڑا کہیں تیرے موبائل تے پہنچے تیرے سر تے کہیں کہیں تیرا دماغ پٹ کیتے سارے چھوارے ہیئر کٹیں گے وہ پتہ نہیں ہیئر سٹائل پتہ نہیں کہیں بھلا دینا ایک بال جلے این کہنے پتہ نہیں کتے کو تانے کیڑے کہنے ساغ میں پیدا نہ ہوئی بلند پروازی شاہی بچے کو خراب کر گئی صحبت زاغ زمانے کی آنکھ میں حیا باقی نہیں ہے خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ سارے بال کو پوچھو جا سارے بال کو چیاں کلمہ نہیں آتا اللہ نہ تو موبائل دی کوئی بلائی دے دے وال ونی کو بلیندہ دے کی کو بلو ڈوت کھولیندہ دے انہیں داخل کریندہ دے کلمہ شریف آت ہو چاہ وابریشن اٹھا ہی لگی بولی کے مر بنیو اسا مسلمانہ دے بات
صحیح کا بزا میں ہو تم نصارا تمدن میں حلول یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کار گنو گول چھڑے اڑا گنو آخر کار سورج لامنے میں زندگی دا نبی دے متھے لگنے میں کیویں منہ دکھے سو وانی دے کول پوچھا بال دیتے ہم کہیں بال دانا عالم دے نانا رکھا بہت اللہ سیم بھیجے اللہ سیم بیٹے پوچھتے ہیں بال دانا عالم دے نانا رکھے وقتی کوئی نہیں جبریل اللہ دی پاک کر کے حضرت کی اللہ سے آتا بیٹے نان کیا نہیں رکھا فرمایا آنکھیں فرمایا کہ جی اللہ فرمایا چلو کوئی بات نہیں ایک دفعہ بال من بھائی گال پوچھا ہے اللہ سے ہون کیا پوچھا ہوں اللہ دی پاک میں وانی دے کول پوچھا کنا عالم دے کٹے میں روٹی کھا اگر تے عالم دے کٹے بیٹھے ٹکری کھا دے والی بات چھو جبریل امین علیہ السلام توڑ ویسن اللہ سے بیٹھے پوچھتے ہیں کنا عالم دے کٹے بیٹھے روٹی کھا دی ہوئے اسی کوئی جبریل اللہ دی پاک کھا کھا دی اللہ سے یہاں دے بیٹھے روٹی کہیں گے فرمایا آنکھیں سنا دیجیے اللہ فرمایا چلو کوئی بات نہیں ایک دفعہ بال من بھائی گا اللہ سے ہون کیا پوچھا ہوں رب تعالیٰ دی پاک میں وہیں دیکھو پوچھا کنا مسئلہ پوچھا عالم کو پیا ہوئے رات تھی پہ ہوتے ہیں ٹیک پیا ہوئے والی بات ہوتا جڑا مدرسے ٹک رہا دینا مولوی کیا ہے مولوی نا مولوی کوئی اساں مدرسے ٹک دینا پھوڑیاں تے سامنے ہیں نا تنگیاں تے سامنے ہیں نا تساں سویرے پڑھن ڈیسک دے باہر ہوئے تساں جلے بیگ چاہتی ہونے تساں نہیں ٹھیک ہونے جلے اساں کتاباں چاہتی ہونے اساں کوئی ٹھیک تو آگے بیگ رکھے چاہیے ہونے تے وہی ٹنگے ہونے ہونے جڑا تو آدھا علم ہونے ٹنگا ودے بعد تو کو ٹنگے تھی نا سبحان اللہ تو قبلہ بالا دے بیگ آگے پھیتے آنے علم کھیلی ودے حرام کوئی کھیلو علم بھی کھیلو تے ساری زندگی کھیلی جو تے سادہ بال یسر اللہ کہتا رحمانی کہتا نورانی کہتا چاہتی ہوتا ہوئے ہاں اللہ ہی بتاؤں دے ایڈو ای ہاتھ والا ہی بتاؤں دے ایڈو ای ہاتھ والا ہی بتاؤں دے ہی پار کو پوچھا جدو ورکے نہیں کوئی ای لٹکا دے ٹور کیوں نے ٹورتا وہ آدھے کوئی نا ایتا لکھے ہوئے ہیں اللہ سہی دا کلام ہے ہاں نال لینا اللہ دا علم آدھے جمعے کو ہاں نال لائی ماہی تے کو کہنا چھوڑے ساں قیامت تک جب محمد دے مت لگو سبحان اللہ سکول اللہ بحال ہوئے جلے پیشاب کھڑا کرنا کھڑ دے مستردہ اللہ ٹھانڈ ہی گئے مسیحت اللہ بحال کوشش کرنے کپڑے دے چھینڈ کھاں کائے طریقے دے سے تو یہ تربیت ہے ساڑھا علم پنجویں کا کمرہ بھی ہے چھویں کا بھی ہے ستویں کا بھی ہے اٹھویں کا بھی ہے نویں کا بھی ہے ڈاویں کا بھی ہے پیریڈ بدل دے شاگرد ہکے کمرے وچ بیٹھے ہیں استاد بدل دے استاد ٹردا ودے شاگرد ہکی جاتے بیٹھے ہن مدرسے چاہو جی پیریڈ بدل دے استاد ہکی جاتے بیٹھے ہیں شاگرد بدل دے تیرا تو صحیح علم پڑھ دے وے صحیح علم پڑھ دے تو آدھے سامنے استاد تو کو کٹے چاہے آ بنے بعد پتہ ہو لگ دے استاد لمبے ہو کیا ہے استاد نے کچھ چھلائیوں میں استاد کچھ چھلے تھا سارے سامنے استاد پھڑکا دے وچ سب پوری زندگی ور ٹکر یاد آندے استاد فلانی جادو تے مارا ہوئی استاد اور سامنے آ کے ساری فکری کمر ڈال دی تو آدھی تے ساری تربیت ہوئی مولوی دا ہے ایسا مولوی ہوں تو کو کھلن یاد آتا پہ بعد تمہیں روسو سکا سڑا مولوی سے جب بعد تو آیا ہی میں کھا دھائی اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد
پھول کی پتی سے کٹ تو سکتا ہے ہیرے کا جگر، مگر مرد نادا پر کلام نازک کے اثر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت مگر پرواز مدرسے کی کیا نہیں ٹکا تو میں کیا نہیں ٹکا حالانکہ جاتے پاک میں چلو کوئی بات نہیں، ایک دفعہ بال بن بھائی گل پوچھ ہوں جبریل کا لفظ سنا چس چوائے جبریل آج کرنے والا تھی اللہ فرمائے بال بھائی گل پوچھ جبریل آج کرنے والا تھی ہوں میں اللہ دیاتے باغ میں کیوں نہیں ملا جبریل آج کرنے والا تھی ہر گل میں پوچھا ہوں تے کو تیرے بنے کا پتہ کہ چلو چس کے اگے ساری تقریر کرنا ہوں استاد کو سننا چاہ استاد کو سب کو گننا چاہ کتنی دفعہ اللہ سے پوچھوا ہے سمجھتے سوچتے بولو میری محنت ضائع نہ کرو بہت اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلا یار عالم بال دانا تیجا روٹی چوتھا چار ایک بات یاد رکھا کرو کئی ملے آسان تارے کو پوچھ سکتے کہیں پوچھوا ہے اللہ تعالی کہیں پوچھوا ہے اللہ کہ کو بھیجے کیا کیسے پوچھا پوچھا پوچھتا کون ہے جبرائیل کہیں پوچھوا ہے پتہ ہے نا تو جٹائی نہیں رہتے ہوں بیچو مولوی علی تقریر اب طرح بس ہم مولوی علی تقریر ہوئے لیکن جلے سارے آئے بیٹھے ان وال چس سے نہیں ورنہ جٹ آئے بیٹھے ان وال خالص کھٹی سی جٹ بن گئے کتنی دفعہ پوچھوا ہے نبی سنی ایک دفعہ پوچھا ہے کہ عائشہ دا ہار کتھا ہے سارے مگر لگ گئے ہیں نبی صحیح ایک دفعہ پوچھائی عائشہ دا ہار کتھا ہے سارے مگر لگ گئے اگر علم ہوتا تو کیوں پوچھتا اتنا اللہ صحیح چار دفعہ پوچھے مولوی صاحب بولو ہاں مولوی صاحب بولو ہاں اللہ کو علم ہے اللہ کو علم ہے اللہ کو علم ہے یعنی اکسی کیا علم ہے میں کہتا ہے کہ پوچھتا ہوئے جے کو علم نہ ہوئے پوچھتا ہوئے جے کو پتہ نہ ہوئے اگر اللہ دیاتے پاک کو پتہ ہائی طرف کیوں پوچھائی وہ جنہیں اللہ ہے جڑا کچھ کر رہے ہو مالے کے میں کہ حیا کر ادھے مصطفیٰ ہے ادھے خدا ہے ادھے مصطفیٰ اچھا بل کیا کال کرو جب بل ٹھیک ہے ورنہ بھئی آئے تو پڑھتا جب اللہ آدم الاسماء کلا تمہارا تو الملائکہ فقال حافظ کہنی بیٹھے ہیں حافظ تو بولو بیٹھے رمضان شریف سیر جائے میں نے منزل کو پھیرا دے بہو وعلم آدم الاسماء کلا تمہارا الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین اگر تو سچے ہوئے جتنی چیزیں پہلے نہ دساؤں انہاں نہ دساؤں اتنا خدا فرشتیاں کو لو پوچھے اتنا خدا فرشتیاں کو لو پوچھے اتنا خدا فرشتیاں کو لو پوچھے چلو بھئی ایک آیت پڑھنا چاہتا وما تلکا بیامینکا یا موسیٰ سبحان اللہ موسیٰ تیرے ہاتھ تیج کیا ہے موسیٰ تیرے ہاتھ تیج کیا ہے اتنا اللہ نبی کو لو پوچھے اتنا اللہ سے فرشتیاں کو لو پوچھے اتنا رب فرشتے کو بھیجے پوچھویں نہ بیٹے وہاں کوئی چابال دینا عالم دینا نہ رکھے عالم دے کے روٹی کا دیت عالم دے مدر سے کرنا کوئی رات ٹکے خدا بیٹا پوچھے ہوئے مولوی کو جب مرزے دی موئی جو سن سو گستاخ بن سو جے اگر کاظمی سرکار دے موئی جو سن سو تا محمد دے غلام کے حاصل دے رسول آخر دعوانا میرا کون سلام شمع بز میں
मेरा सलाम हसिया मेला दामने मुस्तफा हसिया मेला दामने मुस्तफा फिर करो रब की रहमत मेरा सलाम मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम सैयदा ज़हरा तैयबा मौला सब देख तू एहसान कर जा सदे दिल पूरे तू अरमान कर जा सैयदा सहारा दीजा दे सदका मदीने दा हिजरा मेहमान कर जा सैयदा जाने खादो मेरी जन्नत पेला सारी बाना मेहरबाना रहिया शायद जीवे माहिया शायद ही सदका आले रसूल और ये सलाम आज जाने جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم